السلام علیکم. جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 63. جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 64. جیسے وہ ڈور میں واپس آئی تو بہاریں منہ بسورے ہوئے بیٹھی تھی اور کہنے لگی، حیا، ہم عبد الرحمن کو کیپیڈوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں. اس نے انسنی کرتے ہوئے وہی کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا. اتاترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی. اور بات کرنے کے بعد جیسے اس نے کال بند کی تو کہنے لگی، حوالانی، تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے اور ہم ہوائی اڈا. اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں نا، اسی لیے. فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محسوس ہو کر بولی تھی اور بہاریں تو بہت ہی غور سے اس کی بات سن رہی تھی. لیکن اگر ڈیجے ہوتی نا تو کہتی کہ ترک اردو سے نکلی ہوگی، لیکن ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل. وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا. وہ میڈ ان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. اور بہاریں نے بڑی ہی سمجھداری سے اس سے پوچھا کہ ڈی جے وہی نا جو مر گئی تھی؟ وہ اپنا سوال اب بھول چکی تھی. ہاں، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے چہرے پہ تاریک سایان ٹھہرے تھے. وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائٹ کھولی. باہر تاریکی میں ڈوبتے سیبانجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے. اور اسے بتانے لگی کہ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ اور الفاظ تو لبوں پہ دم توڑ گئے. جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا یہی مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، لیکن تب وجہ شدت غم تھی. لیکن آج الفاظ کیوں دم توڑ گئے تھے؟ وہ وجہ بالکل سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا وہاں پہ سفیر عثمان کھڑا تھا. اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا اور بہاریں اسپرنگ کی طرح اچھل کر بنک سے نیچے اتری. یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی پردے کی در سے باہر دیکھنے لگی اور بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی. دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا. اور خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی اسے سنائی دی تھی. کہنے لگی کہ یہ یقیناً ہمارے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوگا. اور بہاریں نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا. کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ ہی رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں. اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے ہالے کا نمبر ملایا. ہر مشکل وقت پہ ہالے ہی کام آتی تھی. اور وہ کہنے لگی کہ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے. بہاریں بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ آپ کا کبھی بھائی نہیں ہو سکتا.
तुम और आयशे, तुम लोग बहुत सादा हो। नंबर मिलाकर उसने फोन कान से लगाया। हॉले लाइब्रेरी में ही थी और उसके कहने के मुताबिक वो फौरन बाहर आई और सीधी सफीर की तरफ गई। वो उसे पहचान गया था। होटल ग्रैंड पे वो उससे मिल चुका था और सफीर ने उससे पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट का पूछा तो हॉले ने बताया कि वो तो दोपहर की ट्रेन से अजमेर चली गई थी और किस स्टेशन से गई थी यह हॉले नहीं जानती थी, लेकिन सफीर ने उसे अपना नंबर दे दिया कि अगर उसे हया के बारे में कभी भी कुछ मालूम हो जाए तो उसे जरूर आगाह करे। और हॉले ने उसकी पूरी तसल्ली और तशफी करवाकर फोन नंबर रख लिया। और फिर सफीर के जाने की तसल्ली कर लेने के बाद अब हॉले उनके डोर में बैठी खुश होते हुए अपनी कारगुजारी बता रही थी और उससे पूछने लगी कि अरे वो तो एक छोटी बच्ची का भी पूछ रहा था जो गालिबन यही है ना। डोंट टेल मी हया कि तुमने इसे अगवा किया है। और बहार बाकायदा बुरा मान गई और कहने लगी मैं अनातोलिया की बहारे गुल हूं और मुझे कोई अगवा नहीं कर सकता। और हया उसकी तरफ मुड़ते हुए कहने लगी अच्छा तो फिर हौले, कल सुबह तुम्हारा खुशकिस्मत दिन होगा या फिर बदकिस्मत दिन? उसने बहारे को नजरअंदाज करते हुए अपनी पैकिंग समेटते हुए पूछा। और सुबह वो गुरसल के बजाय हौले की कार में एयरपोर्ट जाना चाहती थी। कोई खबर नहीं थी कि सफीर सुबह फिर वापस आ जाए। और जवाबन वो कहने लगी कि खुशकिस्मत दिन। और हौले ने हमेशा की तरह पुरखुलूस अंदाज में बताया तुर्क और उनकी मेहमान नवाजी। वो वापस जाकर इन सबको बहुत मिस करेगी, वो जानती थी। और सुबह मुंह अंधेरे हौले उन्हें लेने आ गई और उसने एहतियातन हौले को बताया था कि वो अनकरा जा रहे हैं और ये कि वो लड़का बहारे का हमसाया है और उसे इससे कुछ तहफुजात हैं। और इसके बाद जब हौले चली गई तो उसने कैपेडोकिया के लिए 2 टिकट्स खरीद लिए। हया, बहारे ने उसके साथ चलते हुए उसके अबाया की आस्तीन जरा सी खींचकर उसे मतवज्जा करना चाहा। बताओ ना कि हम उसे कैपेडोकिया में कैसे ढूंढेंगे? कल से वो कोई तीसरी दफा ये सवाल दोहरा रही थी। तेज चलो बहारे, हमें जल्दी पहुंचना है। हया टेल मी नाउ। बहारे के तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और वो एकदम से जोर से चीखी थी। हया ने उसे पलट कर देखा। वो बहुत गुस्से और खफगी से उसे देख रही थी और अतराफ में लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगे। सॉरी। वो हाथ उठाकर उन ठिठक कर देखते लोगों से माजरत करती वापस बहारे के पास आई। उसके सामने पंजों के बल बैठी और गहरा सांस लेकर उसको देखा। तुमने कभी समंदर से मछलियां पकड़ी हैं? और बहारे की आंखों में उलझन आ गई, मगर उसने इस बात में सर हिलाया। जब इतने बड़े समंदर से मछली पकड़नी हो तो क्या करते हैं बहारे? फिश रॉड की कुंडी पे छोटी मछली लगाते हैं और रॉड पानी में डालकर किनारे पे बैठकर इंतजार करते हैं कि बड़ी मछली खुद ब खुद तैर कर हमारे पास आ जाती है ना? हम कैपेडोकिया मछलियां पकड़ने जा रहे हैं हया? बहारे को बेपनाह हैरत हुई थी। नहीं मेरी बहन, उसने गहरी सांस ली। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? वहीं बैठे बैठे पर्स खोलकर उसने वो डब्बी निकाली जिसे वो सिबांजी के डोर में रखकर भूल गई थी। इस डिब्बी में ना एक ट्रेसर है जो कि अब्दुल रहमान का है। इस ट्रेसर का रिसीवर उसी के पास है। होता यह है कि जब मैं उसके करीब होती हूं ना, चंद मील के फासले पे, तो उसको अपने रिसीवर पे पैगाम मिल जाता है कि मैं उस शहर में हूं। तो क्या हमें भी पता चल जाएगा कि वो किधर है? नहीं बहारे, हमें उसको नहीं ढूंढना।
उससे हमें ढूंढना है। जैसे उसे पता चलेगा ना कि मैं उसके करीब हूं, वो फौरन मुझे कॉल करेगा और मैं पहली दफा मेजर अहमद की कॉल का इंतजार करूंगी। उसने आखिरी फिक्रा दिल में कहा था और फिर खड़ी हो गई और बहारे ने नीम फहमी से इस बात में सर हिलाते हुए उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाई थी और सीन हुआ खत्म। आज से लाखों साल पहले अनातोलिया के पहाड़ों बाशमूल हसन दाग तुर्क में पहाड़ को कहते हैं का लावा फटा था और यूं सयाल मादा उन पहाड़ों की चोटियों से बहता इर्द गिर्द के मैदानों में दूर दूर तक फैलता गया था। कई सदियां इस लावे को सूखने में लगी और करीबन 30 लाख बरस पहले यह लावा मुकम्मल तौर पे खुश्क तो हो गया, लेकिन बारिश और कटाव के बाद यह अपने पीछे जमीन के चेहरे पे एक अजीबो गरीब इलाका छोड़ गया। चांद की सरजमीन से मुशाबिहत रखने वाले मैदान और वादियां जहां हैरत अंगेज नक्शो नगार बने रह गए, जैसे हाथ से किसी माहिर मुसव्विर ने बनाए हों। कैपेडोकिया, खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। कैपेडोकिया का पहला नाम किसने रखा, इस बारे में कई रिवायात हैं। अलबत्ता इसका मौजूदा नाम कैपेडोकिया के बारे में आम राय तो यही है कि यह फारसी के कतपतोका से निकला है, यानी कि खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। इस खुश्की और सब्जे का इम्तिजाज लिए इलाके की मिट्टी के ऊपर सतह खासी नर्म है, जिसके बाइस गए वक्तों की ईसाई तहजीबों ने यहां पहाड़ों के अंदर गार नुमा बड़े बड़े घर और चर्च बना लिए थे। इनकी खिड़कियां यूं होती कि दूर से लगता जैसे किसी पहाड़ की बहुत सी आंखें हों। और जमीन के अंदर बने सैकड़ों जेरे जमीन शहर आज भी यहां मौजूद हैं। सदियों पुराना गारों से बना हुआ खूबसूरत कैपेडोकिया, महसन के कबूतरों की सरजमीन। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कैपेडोकिया के बारे में। कैपेडोकिया तुर्की के सूबे नौशहर में वाक़ था। इसमें छोटे छोटे शहर थे जैसे अरगब, गोरीमे वगैरह, जहां घर, इबादत गाहें, होटल सबके सब गारों की सूरत बने थे। अरगब से घंटा भर की ड्राइव पे कैसरी का एयरपोर्ट यानी कैसरी हवालानी था, जहां उनका जहाज इस सुबह उतरा था। और जनाब फिर से सवाल शुरू हो गए बहारे के कि हम रहेंगे कहां हया। बहारे उसका हाथ पकड़े एयरपोर्ट के लाउंज में उसके हमरा चलती बार बार पूछ रही थी।
کسی ہوٹل میں ہی رہیں گے بہارے، لیکن پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اور اگر عبد الرحمن نے فون ہی بند رکھا ہوا تو، اور اس نقطے پہ پہنچ کر تو اس کا اپنا دل بھی ڈوب گیا تھا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اور اس نے کہا کہ ہاں اس کے سارے نمبر بند تو ہیں، مگر اس نے کوئی دوسرا نمبر آن کر رکھا ہوگا، اور یقیناً جی پی ایس سے ریسیور بھی آن ہوگا، وہ ضرور کال کرے گا ہمیں۔ اس نے بہارے سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ ابا اور پھپھو کو بھی اس نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کیپیڈوکیا جا رہی ہے، اور اگر اس نے پھپھو سے رابطہ کیا تو جان لے گا، ورنہ نہیں۔ اور پھر وہ دونوں ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں آئیں اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچیں۔ آس پاس کم ہی لوگ تھے، کاؤنٹر ساتھ ہی تھا، اور استقبالیہ پہ موجود لڑکے کے ساتھ 2-3 نوجوان لڑکے کھڑے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا بہت عام سی بات تھی، مگر لڑکے تو لڑکے ہی ہوتے ہیں نا۔ اور پھر چند ہی لمحے گزرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مسکراتے ہوئے، مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ اگر اسے جہان کو نہ ڈھونڈنا ہوتا نا تو وہ کبھی ادھر نہ آتی، اور جب بار بار ان کا گردن موڑنا برداشت نہیں ہوا اور بہارے بھی ناگواری سے ناک سکوڑنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور جیسے وہ جانے لگی تو کہنے لگے آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ کاؤنٹر والے لڑکے نے پہلے ترک اور پھر بہارے کے انگلش پلیز کہنے پہ انگریزی میں یہی بات دہرائی تاکہ حیا سمجھ سکے۔ نہیں، ہمیں جانا ہے، وہ خوف سے کہتی ہوئی اپنا سامان اٹھانے لگی، اور پتہ نہیں اب آگے کیا کرنا تھا۔ ہالی کو بھی نہیں بتایا تھا اس نے، سو ہوٹلز کے بارے میں وہ اس سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں، ایک لڑکے نے دانت نکالتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ شکریہ، میرے پاس ہوٹل ہے، وہ رکھائی سے کہہ کر بہارے کا ہاتھ پکڑے پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر سے بولا، کون سا ہوٹل؟ جتنی تیزی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ تیزی سے حیا کے لبوں سے نکلا کہ یہ اوپر والا۔ اس نے بے ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پہ رکھے گائیڈ بکلیٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے ہی صفحے پہ 3 ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج تھی۔ اتنے فاصلے سے اسے ہوٹل کا نام تو پڑا نہیں گیا، مگر وہ سب غیر ارادی طور پر تھا۔ چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا اور اوپر والے ہوٹل کی تصویر پہ نگاہ ڈالی، اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے کے دانت اندر ہوئے۔ ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا بھی سیدھا ہوا، اور دوسرے نے فوراً جیسے شانوں سے قمیض کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کیں۔ آپ مولود بے کی مہمان ہیں؟ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے پلیز بیٹھے نا۔ کاؤنٹر والا تو گڑبڑا کر وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا، اور حیا نے رک کر ان کو دیکھا، اور پھر باقی تینوں لڑکوں نے بھی سلام جھاڑ کر فوراً وہ لڑکے ادھر سے ادھر رفو چکر ہو گئے۔ میں نے مولود بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل نمبر نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا، اور حیا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ مولود پہ آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کر دیں، میں لے آتا ہوں۔ اور ان کے جانے کے بعد تو بے چین بیٹھی بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا اور کہا، حیا یہ مولود پہ کون ہے اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، کچھ سوچنے دو مجھے۔ لیکن حیا ہم ایسے ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے۔ عائشہ گل کہتی ہے کہ اچھی لڑکیاں ہر جگہ، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کے لیکچر بھول نہیں سکتی کیا؟
اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا. اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے نا ان کے ساتھ ہم. اور بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیر لیا. وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے. اور ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی بھی مرضی کے بغیر تو نہیں لے کے جا سکتا نا. اور بامشکل 15 سے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی کہ مولود بے آ گئے ہیں. اور بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلتے ہوئے آ رہے تھے. دراز قد، بے حد سمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم اور چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ اور نفیس سے پینٹ شرٹ میں ملبوس، لیکن وہ شاہانہ تھے. ایک قدرے پستہ قد آنٹی بھی ان کے ایک طرف تھیں اور دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اور اس کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے سیاہ اور لہردار تھے. اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی اور سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازو میں اٹھائے ہوئے تھی. لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا اور بہارے نے حیرت سے اسے مخاطب کیا کہ کیا یہ تمہاری رشتہ دار ہیں؟ اور وہ بھی متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں ہوں. اور تب تک فیملی وہاں پہ آ چکی تھی اور کہنے لگے مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتا ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا، ریئلی سوری. مولود بے استقبال یا مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے اور ان کی مسز خوش دلی سے سلام کرتی ملنے کے لیے آگے کو ہوئی. ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری دونوں گال ملا کر چوما اور پھر الگ ہوئی، اور وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھی. تم پہلے کال کرتی تھی تو ہم جلدی آ جاتے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اس سے الگ ہو کر وہ بہت ہی افسوس سے کہنے لگی تھی میں سونا ہوں اور یہ میری بیٹی پتار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. میرا بیٹا گو خان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی. میں حیا ہوں. اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کیا کہے. میں پنار اور یہ ہماری گار فیلڈ ہے. پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید اسے بتایا یہ پورے آشیانے کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا سی بیمار ہے نا، اسے علاج کے لیے لائے تھے ہم ادھر. اور اس چھوٹی بلی کا کیا نام ہے؟ بات کے اختتام پہ پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا اور پھر بے اختیار شرمائی یوں کہ رخسار گلابی پڑے اور پلکیں جھکا کر بہت باریک اور نازک سے آواز میں بولی اناتولیا کی بہارے گل. اور حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی کبھی نہیں سن رکھی تھی. آپ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے. میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں. ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ تو کمزور ہی پڑنے لگا تھا. چلیں باقی باتیں تو ہم گھر چل کر بھی کر لیں گے. فاتح چلو آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں. آؤ بیٹا، کار باہر ہے. مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی اور فاتح سامان لینے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا. چلو جلدی کرو حیا. تازہ تارہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹھلا کر اس کی آستین کھینچی اور حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا
کہیں تو رہنا ہی تھا نا انہیں، اور فیملی رن ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوٹل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آ گئیں جہاں پہ ایک چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی وین میں انہیں لینے کے لیے آئے تھے۔ مولود بے کا ہوٹل ارغب میں تھا، قریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اور کھڑکی کے اس پار کیپیڈوکیا کا خشک علاقہ بھی نظر آ رہا تھا، پر اسرار سا، خاموش سا اور دنیا سے الگ تھلگ۔ غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین، دور کہیں کو حسن کے دونوں پہاڑ بھی دکھائی دے رہے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا صدیوں قبل زمین پہ انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کیپیڈوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا اور پھر وہ فوراً چپ ہو گئی۔ ڈی جے کون؟ پنار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی، اور حیا نے بھی جواب دیا کہ میری ایک دوست تھی۔ اور جیسے اس کا جواب ختم ہوا تو بہارے نے بھی آہستہ سے اضافہ کیا، مر کے یہ۔ اوہ، پنار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی نا تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔ چند لمحے بعد بہارے نے بہت ہی سمجھداری سے پنار کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ بہارے گل، بہت ہو گیا، چپ۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا اور پھر معذرت کرنا چاہی۔ سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑی تھی۔ یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا؟ پنار نے جھک کر اس کا گال چوما۔ ہاں، تو آج سے گارفیلڈ بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی۔ اور بہارے نے شرما کر لب دانت سے دبائے، اسبات میں سر ہلایا اور پھر دیکھا تم نے والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، یہ لڑکی نہ بہت پٹے گی اس کے ہاتھوں سے۔ آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا 2 منزلہ ہوٹل تھا، ننھی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا تھا۔ ایک طرف باہر سے جاتی سیڑھیاں، اوپر ٹیرس اور سامنے صحن تھا۔ ٹیرس اور گراؤنڈ فلور دونوں کے برآمدے محرابی تھے۔ اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے، اور وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی چوٹی نہیں تھی، ہوٹل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی، اور ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھنسی بھی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ تھا وہ۔ مولود بے کا کیپیڈوکیا میں خاص مقام تھا، وہ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف تھے، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرتا تھا، اور آج ہوٹل کے 7 کمرے خالی تھے۔ وہ اور بہارے ہی آشیانے کی مہمان تھیں۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا، اگر بدلنا ہو تو بتا دو۔ متحرک سی مسز سونا ان کو اوپری منزل کے کمرے میں لے آئی۔ وہ خاکی سرمئی سنگ مرمر سے بنا کمرہ بہت خوبصورت تھا، کونوں میں زرد بلب لگے ہوئے تھے۔ سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم سا اندھیرا برقرار رہتا ہے، اور سرخ سے قالین کا ٹکڑا فرش پہ بچھا ہوا تھا۔ اسی سرخ رنگ کا ایک بڑا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا ہوا تھا، اور ڈبل بیڈ پہ بھی گہرے سرخ مرون رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، اور بیڈ کی عقبی دیوار پہ ایک جالی دار گلابی پردہ لگا ہوا تھا جو آگے کو ہو کر بیڈ کی پائنتی تک گرتا اور بیڈ پہ سونے والے کو جیسے ڈھک لیتا تھا۔ باہر ٹیرس پہ گول گول میزیں تھی جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے، اور وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کیپیڈوکیا دکھائی دیتا تھا۔ اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی جانے کیوں نامعلوم سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جہان کے بغیر تو اسے سب کچھ ہی اداس لگ رہا تھا۔
سوچنے لگی کہ اگر اس نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہو تو مستقل پوچھے جانے والے سوالات میں سے جو بہارے کی طرف سے آ رہے تھے ان میں سے ایک سوال تو حیا کے دماغ میں رک ہی گیا تھا کہ اگر اس نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہو تو شاید حیا کے ساتھ بہارے کلکلانے کا یہی فائدہ تھا کہ انٹرٹینمنٹ تو ہوتی رہے گی، اس کے ایسے ہی سوالات آتے رہیں گے۔ خیر اس نے کمرے کو بغور دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ مجھے تو یہ کمرہ پسند ہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی۔ بظاہر بشاشت سے مسکراتے اس نے مسز سونا کو اطمینان دلایا۔ آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا، سو مولود بے نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہیں وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے، اور وہ خالصتاً مہمان نواز طور خاندان تھا، ورنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف بھی ہو کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتا ہے۔ مولود بے کو پورا کیپیڈوکیا جانتا تھا اور ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے ٹور پیکج پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا تھا۔ ان کا نام مولود، اردو لفظ نومولود کا مولود ہی تھا۔ لفظ نومولود جو ہے وہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نیا بچہ ہوتا ہے، جو نیولی بورن بیبی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نومولود۔ اس کے علاوہ مولود جگہ پیدائش کو بھی کہتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا میننگ کچھ یہی ہوتا ہے۔ ہمارے وہ نام جو دال پہ ختم ہوتے ہیں ترک انہیں تے پر ختم کرتے ہیں، جیسے احمد کو احمد، بلند کو بلند، اور مولود کو مولود پکارتے تھے۔ ایسے ہی ہمارے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک ان کے آخر میں پے لگا دیا کرتے ہیں۔ یوں طیب سے بنا طیب، ایوب سے ایوب، اور زینب سے زینب، یعنی بے کو وہ پے سے ریپلیس کر دیتے ہیں اور دال کو تے سے۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی رہی تھی اور پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئی، اور حیا کی ٹریسر والی ڈبی ابھی بھی پرس میں ساتھ ہی تھی۔ اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے، اور پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا پھر جی پی ایس کے۔ مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی۔ اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا اور کھانا بھی وہیں منگوایا۔ مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد، جیلی، جام بالکل گھر جیسا ذائقہ تھا۔ پھر بھی وہ بہت ہی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ بہارے بھی باہر جانا چاہتی تھی لیکن اس نے منع کر دیا، اور اس نے صبح سے کوئی 10ویں دفعہ پوچھ لیا تھا کہ کیا عبد الرحمن کال نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں پتا بہارے، اور فضول باتیں مت کرو، اور بہارے کی آنکھوں میں ناراضگی آ چکی تھی۔ تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسی بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس نے کہا تھا۔ بہارے میں نے کہا ہے نا کہ فضول باتیں مت کرو۔ سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی، اور بہارے ناک سکوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ جاتے جاتے جیسے پلٹی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے منہ میں بڑبڑائی تھی وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اور کہنے لگی نہیں بتاؤں گی۔ بہارے اتنے ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی، اور پھر رات میں مسز سونا انہیں بلانے آئی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ تم لوگ صبح سے کمرے سے نکلے ہی نہیں ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تم لوگوں کی؟ حسب توقع وہ فکر مند لگی تھی۔ ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائیں عجیب سی بات تھی، اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، اصل میں ایک دوست نے استنبول سے آنا تھا، اسی کا انتظار کر رہے تھے، وہ آ جائے تو مل کر آپ کا کیپیڈوکیا ہم گھومیں گے۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی اور پھر ان کے اصرار پہ وہ دونوں ڈنر کے لیے نیچے آ گئیں۔
निचले मंजिल का डाइनिंग हॉल पत्थर की दीवारों से बना मध्यम सा रोशन कमरा था। 2-4 मेजें कुर्सियां रखी हुई थी वहां पे, और दीवारों के साथ फर्शी नशिश की तर्ज के जमीन से 2 बालिश्त ऊंचे पत्थर के सोफे भी बने हुए थे, जिन पे मरून तोर कालीन बिछे हुए थे। उसने भी उस मरून शेड का अजरक का कुर्ता और स्याह ट्राउजर पहन रखा था और ऊपर स्याह हिजाब। उसे हिजाब से खाता देख कर ट्रे उठाए हॉल में दाखिल हुई पनार तो ठिठक कर रुकी, और फिर सामने काउंटर पे खड़े फाते को उसने पुकारा, फाते तुम किचन देख लो ना, वो कंफर्टेबल नहीं है शायद। उसने अंग्रेजी और तुर्क दोनों में कहा, क्योंकि फाते की अंग्रेजी कमजोर थी, और फाते जी आपा कहकर ताबेदारी से वहां से हट गया। और हया हल्का सा मुस्कुराई। उसके दिल पे इतनी बेजारी छाई हुई थी कि उसके लिए मुस्कुराना भी मुश्किल था, और उसने कहा थैंक्स। और खाने के बाद वो दोनों आगे पीछे सीढ़ियां चढ़ती ऊपर वापस आ गईं। उसका पांव दर्द कर रहा था, सो वो आती बिस्तर पे लेट गई और पीछे दीवार से लटकता जालीदार गुलाबी पर्दा अपनी पाइंती तक फैला दिया। अब चत लेटे उसे छत गुलाबी जाली के पार दिखाई दे रही थी, और बहारे उससे कहने लगी कि हया क्या तुम मुझसे नाराज हो? साथ लेटी बहारे थोड़ी देर बाद करीब खिसक आई, और हया ने गर्दन जरा तिरछी करके उसे देखा। क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि आयशा गुल कहती है कि किसी को नाराज करके नहीं सोते, क्या पता सुबह हम जाग ही ना सके। अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। और फिर से वो गर्दन सीधी करके दोबारा गार की छत को तकने लगी। मैं तो बस परेशान हूं। तो क्या तुम परेशानी में यूं ही गुस्सा करती हो? हाँ, और तुम क्या करती हो? मैं बाहर एकदम जोश से उठकर बैठ गई। मैं आसमान में उड़ती हूँ अधालार के बगलों और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतरों के साथ। क्या तुम्हें यह करना आता है? और हया ने चंद लम्हे उसके मासूम और शफाफ चेहरे को देखने के बाद नफी में सर हिलाया। सोचने लगी कि बचपन भी कितना प्यारा होता है ना। कंधे और दिल बहुत सारे बोझ से खाली होते हैं और इंसान ऐसी हवाओं में उड़ता है। और उसे कहने लगी, अच्छा मैं तुम्हें सिखाती हूं ना, चलो आंखें बंद करो। हया ने आंखें बंद की, और फिर से वही एक शख्स हर जगह उसे नजर आने लगा था, और तकलीफ का एहसास जैसे स्वाह हो गया। और बाहर उसे कहने लगी, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ रही हो, ऊपर, बहुत ऊपर। देखो हया तुम उड़ रही हो। और साथ ही वो दबे कदमों बिस्तर से उतरी, और हया ने पलकों की छुरी से देखा वह एहतियात से बिल्ली की चाल चलती स्विच बोर्ड तक गई और पंखा फुल चला दिया, और फिर वो इसी तरह वापस आ गई और कहने लगी, देखो हया अब तुम ऊपर हवा में उड़ रही हो। देखो हवा चल रही है ना, तुम्हें महसूस हो रही है ना हवा। और देखो आंखें मत खोलना वरना तुम नीचे गिर जाओगी। और उसने कहकर बंद आंखों से ही हाँ में सर हिला दिया। अगर जिंदगी का वो फेस कोई ख्वाब था तो वो वाकई नीचे गिरने के खौफ से आंखें खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन हकीकत तो हमेशा नीचे गिरा दिया करती है ना। और उसने एकदम से आंखें खोल ली। हाँ, ये क्या किया तुमने? देखा नीचे गिर गई ना अब तुम।
بہارے نے بوکھلا کر احتجاج کیا اور پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا اور ہوا سے گلابی پردہ پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اللہ ہی تمہیں سمجھے، وہ خفگی سے کہتے ہوئے واپس آ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد حیا نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھی تو اس نے بہارے سے بھی پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اور بہارے نے جھٹ خود پہ بیڈ کور تان لیا۔ ہاں میں ابھی پڑھتی ہوں۔ اوہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اب کھل ہی نہیں رہی۔ اوہو، اور پھر وہ لمحے بھر میں جیسے ہوش کھو چکی تھی اور بیگانہ ہو کر سو بھی چکی تھی۔ اور حیا سر جھٹک کر رہ گئی اور پھر وضو کر کے اٹھی تو فون ہی بجنے لگا۔ روہیل کالنگ، اس نے کال موصول کی اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ کب آ رہی ہو تم واپس؟ ہر جواباً وہ کہنے لگی کہ ہاں تم یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو۔ وہ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے پہ بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی، ہاں وہ تو خیر میں نہیں کر رہا، لیکن ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کر دیں، ایک ولیمہ ریسیپشن ہی رکھ دیں، لیکن جب تم اور جہان آؤ گے نا تب ہی فنکشن ہو پائے گا۔ گڈ فار یو، بس کچھ ہی دن تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے تھے اور کتنے دعوے سے وہ کہہ کر آئی تھی کہ جہان اور وہ ساتھ واپس آئیں گے، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی، سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی، سوچنے لگی کہ دعا کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ ویسی دعا جیسے ڈی جے کے لیے اس نے مانگی تھی ویسی تو پھر وہ کبھی مانگ ہی نہیں سکی تھی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ اس کے بعد تو اس نے معافی مانگی تھی، استقامت مانگی تھی، مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی تھی اس نے۔ لوگ، رشتے، ناطے، یہ سب دنیا ہی تو ہے۔ اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے نا، اسے بھی چاہیے تھا۔ اب اسے جہان چاہیے تھا، اور پھر لبوں پہ آ کر ساری دعائیں جانے کیوں دم توڑ جاتی تھیں۔ اسے ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی تو اسے ابھی تک نہیں ملی۔ وہ گم سم سی اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا ہوتا ہے نا۔ یہ خواہش تھی اس کی کہ میں اسے اچھی لگوں، میں اس کی مانوں، مگر مجھے اس پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے۔ یہاں آ کر تو زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فکرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ اور ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا، اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی۔ کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ وال پیپر جگمگا رہا تھا۔ کتنا زہر لگتا تھا نا یہ وال پیپر، بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع تھی۔ اور پھر اس نے جائے نماز رکھی، دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا اور وہی رات سونے سے قبل 100 دفعہ برش کرنے کی اس کی عادت تھی۔ اپنے بالوں، جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ
وہ کوئی سمجھوتا نہ کرتی تھی. برش کے ساتھ نکلی پھولوں کا گلدان بھی رکھا ہوا تھا جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشاں سے بھری ہوئی تھی. اس نے یہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی. سنہری چمچم چمکتی افشاں اور اس کی پشت سے آتی بلب کی روشنی میں وہ مزید چمک رہی تھی. اور پھر ایک دم سے دمکتی افشاں پہ چھایا سی بن گئی جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی. اور کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو اسے نظر آیا کہ اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا. اور افشاں کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ایک زوردار اور شاکڈ سی چیخ حلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ جما دیا اور کہا شش، چیخنا نہیں، آواز باہر جائے گی اور پھر یہ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی. اور وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا اور حیا کی آواز ہی نہیں، سانس بھی جیسے رک گیا تھا. وہ پھٹی پھٹی اور بے یقین نگاہوں سے دم سادھے آئینے کو ہی دیکھ رہی تھی اور چند لمحے لگے اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں اور پھر اس نے ایک نڈھال سے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولی. اور وہاں کون تھا؟ اس شخص نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا. وہ شخص کوئی اور نہیں، جیہان سکندر تھا. اب وہ وہاں کیسے پہنچا اور کیا ہوگا آگے کیا ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اور اس کے بعد حیا سلیمان اور جیہان سکندر کے درمیان جو لیول کی کنورسیشن ہوگی نا، اس کے بعد جو پچھلے کچھ دنوں سے بورنگ تھوڑی سی ایپیسوڈز آ رہی تھی وہ ساری بوریت ختم ہو جائے گی. اور جیہان سکندر یہاں کیسے پہنچا، اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ حیا سلیمان کے یہاں آتے ہی جی پی ایس ٹریکر نے اسے الرٹ کر دیا تھا، اور یہ جو ہوٹل میں ان کا سٹے ہے وہ بھی جیہان سکندر ہی کی طرف سے ہے. اور کیا